بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمید کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے فریدی کو میک اپ کے بغیر کسی پیشہ ور ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں دیکھا۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں لیکن وہ کوئی اہم معاملہ ہی ہو سکتا تھا جس کی بنا پر فریدی نے اپنے طریقہ کار میں کسی حد تک تبدیلی کی تھی۔ حمید عجیب سی گھٹن میں مبتلا ہو گیا۔ سمدانی کی موجودگی شدت سے کھل رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اس کی موجودگی میں فریدی سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ دفتن اس نے سمدانی سے پوچھتے سنا، دوران نگر میں کہاں تشریف لے جائیں گے جناب؟ قصرِ دوراں۔ اوہو، اس کے بعد اس نے پھر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ قصرِ دوراں ایک قلعہ نما عمارت ثابت ہوئی جس کے عظیم الشان پاٹک پر 2 مسلح سنتری پہرا دے رہے تھے۔ جیسے ہی ٹیکسی پاٹک کے قریب پہنچی، ایک سنتری رائفل سیدھی کر کے اس کی طرف مڑا۔ ٹیکسی اس سے پہلے ہی رک چکی تھی۔ سنتری قریب آیا۔ کون؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ہم خان کے مہمان ہیں، سمدانی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر؟ نہیں، مہمان۔ ہمیں کسی مہمان سے متعلق اطلاع نہیں دی گئی۔ خان علیل ہیں، ہم ان کی عیادت کو آئے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، سنتری نے کہا اور پھاٹک کی طرف مڑ گیا۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے کچھ کہتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ سمدانی ٹھنڈی سانس لے کر بولا، سمجھ میں نہیں آتا یہ انتظام۔ کیسا انتظام؟ حمید نے پوچھا۔ خان ظفریاب کی دھیوڑی میں لفظ مہمان خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ملازمین بحث نہیں کرتے تھے، مہمان کو خاموشی سے مہمان خانے تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ کس صدی کی بات کر رہے ہیں جناب؟ حمید نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ 15-20 سال پہلے کی بات ہے جناب، تب کوئی جوان لڑکی گھر میں نہ رہی ہوگی، کم از کم فرانس میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے تو اب اجازت دیں جناب، فریدی نے سمدانی سے کہا۔ ٹیکسی اندر نہیں جا سکے گی، ان کی اپنی گاڑی آپ کو یہاں سے لے جائے گی۔ میاں ایسی بھی کیا جلدی؟ سمدانی بولا، کم از کم اندر سے جواب تو آ جانے دو۔ صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، کئی بار پہرہ داروں سے تکرار ہو چکی ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور جیب سے پرس نکال کر ریڈنگ کے مطابق کرایہ فریدی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ڈگی سے ان کا سوٹ کیس نکالتے وقت فریدی نے ایک چھوٹا سا پیکٹ حمید کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ حمید نے چپ چاپ اسے جیب میں ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے اپنے سوٹ کیس اٹھائے پھاٹک کے قریب کھڑے تھے۔ ٹیکسی جا چکی تھی۔ اب مجھے شدت سے بھوک لگ رہی ہے جناب سمدانی صاحب، حمید بڑبڑایا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا پرنس۔ کیا حالات درگوں ہیں؟ خدا جانے، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ دفتن وہ سنتری آتا دکھائی دیا جو اندر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ سنتری پھاٹک پر رک گیا اور دوسرا آدمی چجے تلے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا چلا آیا۔ کہیے جناب، اس نے سوال کیا۔ ہم خان کی عیادت کو آئے ہیں اور ہمیں اقتدار الدولہ بہادر نے بھیجا ہے۔ اوہ، وہ آدمی غالباً پس و پیش میں پڑ گیا تھا۔ کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے کہا، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھاٹک سے گزر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لا حول ولا قوت، حمید بننا کر بولا، کم از کم فرانس میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی نہیں ہوتا جناب۔ تو پھر کیا یہ ہمارے قدموں کی برکت ہے؟ حمید نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ قطعی بے دست و پا ہوں جناب، بے سر و پا باتیں نہ کرو۔ یہ بتاؤ کہ میں کون سا دولہ ہوں؟ ابھی آپ صرف افتخار الدین ہیں۔ اقتدار الدولہ بہادر کے بعد آپ افتخار الدولہ کہلائیں گے۔ مزید لا حول ولا قوت۔ اب آپ تو جی نہ جلائیے۔ خبردار جو ایسی باتیں کی، تم ہی تو مجھے یہاں لائے ہو۔ جناب، خدارا مجھے مزید پریشان نہ کیجیے، لیکن میری بھوک کسی بیوہ ماں کی طرح جھنجھلا کر اس وقت یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کھا لیجیے۔ حمید کو ہنسی آ گئی اور سمدانی تقدیر کا شکوہ کرنے لگا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی کار اندر سے آتی دکھائی دی۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ایک خونخوار شکل کا آدمی
اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، وہ انہیں گھورتا ہوا غرایا۔ وہ خود گاڑی سے نہیں اترا تھا۔ حمید کو اس کا انداز جارحانہ لگا، لیکن وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر چپ چاپ اندر بیٹھ گیا۔ لیکن جب سمدانی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے قریب بیٹھنے لگا تو اس نے غرا کر کہا، تم بھی پیچھے بیٹھو۔ میں اس کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لیکن قبل اس کے کہ سمدانی اس کیوں کا جواب دیتا، حمید نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ بابا بہت بہتر جناب۔ سمدانی ہکلاتا ہوا پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزرتی چلی گئی۔ واقعی حمید کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی قلعے میں داخل ہوا ہو۔ چاروں طرف عمارتوں اور باغات کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ گاڑی جس سڑک پر جا رہی تھی بہت سلیقے سے بنائی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پانی پر تیر رہی ہو۔ جلد ہی ان کے سفر کا خاتمہ ہوا۔ گاڑی ایک چھوٹی سی خوبصورت عمارت کے سامنے رک گئی تھی۔ ڈرائیور نے عمارت کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، مہمان خانہ۔ حمید اس انداز گفتگو کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ اس نے سمدانی سے اتر چلنے کو کہا۔ سخت توہین کی جا رہی ہے۔ سمدانی کا لہجہ غصیلا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے سوٹ کیس سنبھالے ہوئے نیچے اتر گئے۔ ٹھہرو، ڈرائیور غرایا، یہ کارڈ لیتے جاؤ۔ سمدانی نے مڑ کر کارڈ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا۔ پھر حمید نے اس سے لے کر دیکھا۔ جعلی حروف میں اس پر تحریر تھا، مہمان دعا گوئے دولت و اقبال۔ حد ہو گئی، سمدانی پیر پٹک کر بولا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ حمید نے سمدانی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دماغ ٹھنڈا رکھو۔ اس کے بعد وہ عمارت کی طرف بڑھے تھے۔ صدر دروازے پر انہیں روک کر کارڈ دیکھا گیا۔ سمدانی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کارڈ دیکھنے والے نے انہیں اندر پہنچایا۔ کمرہ بہت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ یہاں 2 بستر تھے۔ آپ دونوں کو اسی کمرے میں قیام کرنا پڑے گا کیونکہ دوسرے کمرے پہلے ہی سے گھرے ہوئے ہیں، ہمراہی نے ان سے کہا۔ اندازاً کتنے مہمان ہوں گے؟ حمید نے سوال کیا۔ آپ کو اس سے کیا سروکار؟ اس کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، حمید نے معذرت کی۔ کیا آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں؟ نہیں۔ اچھا تو پھر 10 منٹ بعد آپ کو ڈائننگ روم میں پہنچا دیا جائے گا۔ بہت بہتر جناب اعلیٰ، حمید نے بڑے ادب سے کہا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو سمدانی غصیلے لہجے میں بولا، آپ کو اپنے رتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیٹ بھر لینے کے بعد اپنے رتبے کے متعلق سوچوں گا، حمید نے لاپرواہی سے کہا، اور سمدانی ٹھنڈی سانس لے کر مغموم لہجے میں بولا، کاش آپ کی تربیت خود اقتدار الدولہ بہادر کی زیر نگرانی ہوئی ہوتی۔ بس خاموش رہو ورنہ سچ مچ تمہیں ہی کھا جاؤں گا۔ 10 منٹ بعد ایک باوردی بیرا انہیں ڈائننگ روم میں لے گیا تھا۔ کھانے کے دوران میں حمید محسوس کرتا رہا کہ سمدانی زبردستی حلق سے نوالے اتار رہا ہے۔ خود اس نے خوب ڈٹ کر مادے کی تواضع کی اور پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے ویٹر سے سوال کیا، کیا کھانے کے بعد کافی نہیں پیش کی جاتی؟ اگر کوئی مہمان فرمائش کرے تو ضرور پیش کی جاتی ہے جناب۔ تم بہت شائستہ آدمی ہو، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ خدمت ہی مسلک ہے، ویٹر نے کسی قدر جھک کر کہا۔ ہم کھانے کے بعد کافی پینے کے عادی ہیں، ابھی پیش کی جاتی ہے جناب، ویٹر نے کہا اور برتن سمیٹ کر چلا گیا۔ آپ ان بدبختوں کو منہ نہ لگائیے جناب، سمدانی نے بہت برا سا منہ بنا کر کہا۔ ارے اب تم میری فکر نہ کرو، میں عوامی زندگی گزارنے کا عادی ہوں، میری تربیت جاگیردارانہ ماحول میں نہیں ہوئی۔ اب پھر سے آپ کی تربیت کرنی پڑے گی ورنہ پلیز سمدانی مجھے بور نہ کرو۔ دفتن ویٹر نے آ کر اطلاع دی کہ تھوڑی دیر بعد کافی بیڈ روم ہی میں سرو کر دی جائے گی۔ وہ بیڈ روم میں واپس آ گئے اور حمید نے باتھ روم کی راہ لی۔ اب اسے اس پیکٹ کا دھیان آیا تھا جو چلتے وقت فریدی نے سمدانی سے چھپا کر اس کے حوالے کیا تھا۔ باتھ روم میں پہنچ کر اس نے پیکٹ نکالا اور اسے کھولنے لگا۔ اوہ، اس نے طویل سانس لی۔ یہ ایک چھوٹا سا جیبی ٹرانسمیٹر تھا، شکل سگریٹ لائٹر کی سی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک تحریر بھی تھی، تم جس وقت چاہو اس ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو، اور بہتر یہی ہوگا کہ خود ہی کھرید کر اس بوڑھے آدمی سے ان حالات سے متعلق معلومات حاصل کرو جس سے اس وقت دوچار ہو۔ حمید نے اس پرچے کو نظر آتش کر دینے کے بعد
ट्रांसमीटर को जेब में डाल लिया और बेडरूम में वापस आ गया। समदानी आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर नीम दराज था। हमीद की आहट पर चौंक कर सीधा हो बैठा। हमीद बिस्तर पर बैठता हुआ बोला, हम चचा हजूर की खिदमत में कब पेश किए जाएंगे? क्या अर्ज करूं जनाब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इन हालात का वहमो गुमान भी नहीं था। साफ साफ बताओ क्या बात है? अब्बा हजूर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझसे सिर्फ इतना कहा गया था कि फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में एक आदमी मुझे मिलेगा जिसके साथ मुझे सफर करना है। गालिबन इक्तिदारुद्दौला बहादुर को पहले ही से शुबा था कि कहीं आप इनकार ना कर दें। समदानी ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर मेरा मशवरा शामिल हाल होता तो आप कभी फ्रांस ना जा सकते। आपकी तालीम और तरबियत यही होती। मुझे उलझन में ना डालो प्यारे समदानी, बताओ कि किस किस्म के हालात से मेरा साबका है। लाइल्मी में कहीं कोई ठोकर ना खाऊं। मुनासिब है, जरूरी भी है कि आपको हालात से आगाह कर दिया जाए। और अब तुम इसी तरह आराम से लेट जाओ जैसे पहले लेटे हुए थे। हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल तर्क कर दो, वरना दोनों ही तकलीफ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बुढ़ापा बुरी चीज है, समदानी ने कहा और आराम कुर्सी पर नीम दराज हो गया। कुछ देर खामोश रहकर वो फिर बोला, इत्तेमादुद्दौला और खान दौरान जुड़वा भाई थे। दोनों के दरमियान बेइंतहा मोहब्बत थी, हर वक्त साथ रहते थे। ये किला इनकी आबाई जाए रिहाइश थी। इस जमाने में इत्तेमादुद्दौला सिर्फ इत्तेमादुद्दीन थे और खान दौरान इबादुद्दीन कहलाते थे। इस वक्त इन दोनों के बाप खान दौरान कहलाते थे, क्योंकि ये खानदानी खिताब शेर शाह सूरी के जमाने से चला आ रहा था। दोनों भाइयों को शिकार का बेहद शौक था। खसूसियत से भेड़ियों का शिकार इनकी मरगूब तरीन तफरीह थी। वो घोड़ों पर सवार होते और इनके पीछे बेशुमार शिकारी कुत्ते शोर मचाते हुए चलते। मैंने अपने बाप से सुना था कि दूसरी जागीरों में भी ये दोनों दो दीवानों के नाम से मशहूर थे। टक्कर के लोग इनके नाम से कांपते थे। बहरहाल इस चपकलिश की कहानी भेड़िए के शिकार ही से शुरू हुई है। एक बार ये दोनों झुंड से बिछड़े हुए एक भेड़िए के ताकुब में थे जो इनके कई कुत्तों को जख्मी कर चुका था। इत्तेमादुद्दौला का कहना था कि इसे कुत्तों ही से जेर कराया जाए और खान दौरान की जिद थी कि जैसे ही वो नजर आए वो इसे राइफल का निशाना बना दें। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे पर राइफलें तान ली। कोई बीच बचाव कराने वाला भी नहीं था। इसी दौरान में भेड़िया भी झाड़ियों में नजर आ गया और खान दौरान ने अपनी राइफल का रुख इसकी तरफ करके फायर कर दिया। गोली निशाने पर बैठी थी। इत्तेमादुद्दौला ने खान दौरान पर फायर कर दिया। गोली इत्तेफाकन घोड़े के सर पर लगी। इस तरह खान दौरान ने अपना बचाव कराया। दोनों ने झाड़ियों में पोजीशन ले ली थी और इस वक्त तक एक दूसरे पर फायर करते रहे थे जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए थे। इसके बाद शायद दोनों ही को होश आया था और वो दोनों एक दूसरे से मुंह छुपाए हुए जंगलों में भटकते फिरे थे। इत्तेमादुद्दौला ने फिर कभी इस गढ़ी की सूरत ना देखी जो आज कसरे दौरान कहलाती है। वो काफी अरसे तक इधर उधर भटकते रहने के बाद एक बड़ी रियासत में जा पहुंचे थे। वहां इन्हें हाथों हाथ लिया गया, एक बड़े ओहदे पर फाइज हुए और बाप की जिंदगी ही में खिताबी याफ्ता हो गए। इत्तेमादुद्दौला कहलाए। ये इस रियासत का सबसे बड़ा एजाज था और सिर्फ शाही खानदान के अफराद ही तक महदूद था। इन दोनों के बाप खान दौरान ने अपनी जिंदगी में बड़ी कोशिश की थी कि दोनों भाई मिल जाएं, लेकिन इत्तेमादुद्दौला ने इन्हें भी शक्ल दिखाने से इनकार कर दिया था, माजरत तलब की थी। खान दौरान यानी इनके बाप ने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपने इस मुतालबे को दोहराना छोड़ दिया था, लेकिन साथ ही ये शर्त लगाई थी कि ख्वाह दोनों भाई जिंदगी भर एक दूसरे को शक्ल ना दिखाएं, लेकिन ये अपने बच्चों की शादियां आपस ही में करेंगे। बाहर इसी सूरत में कर सकेंगे जब दोनों भाइयों की औलाद में जोड़ ना हो। लिहाजा तुम्हारे वालिद इक्तिदारुद्दौला की शादी तुम्हारे चचा जो बाप के मरने के बाद खान दौरान कहलाते थे, इनकी बेटी से हुई। तुम्हारे दादा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए खान जफरयाब की शादी खानदान से बाहर हुई थी। अब ये भी अजीब इत्तेफाक है कि तुम अपने बाप की वाहिद औलाद हो और खान जफरयाब की भी सिर्फ एक ही बेटी है। समदानी खामोश हो गया और हमीद पाइप में तंबाकू भरने लगा। इतने में किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ,
حمید نے بلند آواز میں کہا اور ویٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جب وہ کافی کی ٹرے رکھ کر واپس جانے لگا تو حمید نے اسے 10 کا ایک نوٹ دیتے ہوئے کہا، تم بہت باسلیقہ آدمی ہو۔ شکریہ جناب۔ اس نے نوٹ وصول کر کے حمید کو تعظیم دی اور باہر چلا گیا، اور اب سمدانی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں اس وقت تمہیں یہاں لایا ہوں کہ تمہاری شادی ظفریاب کی بیٹی سے ہو سکے۔ مجھے معاف کرنا، میں تمہیں تم کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جاگیردارانہ نظام والی تہذیب کو تہ کر کے رکھو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن کیا تم اس بدتمیز لڑکی سے نباہ کر سکو گے؟ بدتمیزوں کو باتمیز بنانا میری ہابی ہے۔ ٹھہرو، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی تمہارے لیے کافی بناؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، میں بہت تھک گیا ہوں پرنس، اور یہاں کے لوگوں کے اتوار نے میرے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ فکر نہ کرو، ہر تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا، حمید نے کہا اور اٹھ کر کافی بنانے لگا۔ سمدانی نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، کاش میں کسی ذریعے سے اقتدار و دولہ بہادر کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کسی قسم کا الزام آئے۔ میں کہتا ہوں ہر اندیشے کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ پورے حالات کا علم ہو جانے کے بعد سب کچھ مجھے کرنا ہے، تو پھر میں بریء ذمہ۔ قطعی، حمید نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم کافی پی کر سونے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد پھر کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور کافی ختم کر کے سمدانی بستر پر جا لیٹا تھا۔ قریباً 10 منٹ بعد حمید نے اس کے خراٹے سنے۔ وہ فریدی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ سمدانی بے خبر سو رہا ہے، وہ پھر باتھ روم میں داخل ہوا اور اگبی کھڑکی کھول کر ایسی پوزیشن میں کھڑا ہو گیا کہ باہر سے دیکھا نہ جا سکے، اور پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا سوئچ آن کیا اور ہلکی سی آواز میں فریدی کو پکارنے لگا، ہیلو، ہارڈ اسٹون، ہارڈ اسٹون، اٹ از ہارڈ اسٹون۔ میں نے بوڑھے سے ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کے بیان کے مطابق ہمارے ساتھ یہاں سرد مہری کا برتاؤ ہوا ہے۔ اس مہمان خانے میں ہمیں جگہ ملی ہے جہاں دولت و اقبال کے دعاگو ٹھہرائے جاتے ہیں، اور صبر سے کام لو، تمہارے لیے دلچسپیاں ہوں گی۔ اور اس کے بعد حمید نے اسے بتایا کہ کس طرح اتفاقاً لڑکی سے ٹرین ہی میں ملاقات ہو گئی تھی۔ اچھی علامت ہے، دوسری طرف سے آواز آئی، ویسے وہ ابھی تک ریلوے اسٹیشن ہی پر ریل کار کی منتظر ہے۔ اگر تم اس وقت خان تک پہنچنا چاہتے ہو تو باہر نکلو اور مہمان خانے سے بائیں جانب چل پڑو۔ قریباً 200 قدم کے فاصلے پر دہنی جانب ایک اور راستہ ملے گا جس کا اختتام ایک چھوٹے سے پارک پر ہوا ہے۔ پارک کے پھاٹک پر جو آدمی ملے اس سے اتنا کہہ دینا کہ تم مہمان ہو، وہ تمہارے لیے کوئی تدبیر کر دے گا۔ ذرا ٹھہرو، ہاں تم آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے روانہ ہو سکتے ہو۔ اوور، کیا میرا ہونے والا خسر بہت بیمار ہے؟ اور خفقان کا مریض ہے، وہ لوگ اسے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ تم اگر کسی طرح اس تک پہنچ سکو تو بہتر ہے۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے آواز آنی بند ہو گئی اور حمید نے طویل سانس لے کر سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے لباس تبدیل کیا اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مہمان خانے سے نکل ہی رہا تھا کہ دربان نے اسے ٹوکا، پیٹ میں کچھ گرانی سی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کچھ دیر ٹہلنے کا ارادہ ہے۔ حمید بولا، کیا آپ کے پاس رات کو باہر نکلنے کا اجازت نامہ ہے؟ ہے تو بھائی، لیکن میرے ساتھی کے پاس ہے، وہ بے خبر سو رہا ہے۔ تب تو مجھے افسوس ہے جناب، بڑی عجیب بات ہے، مہمان پر اس قسم کی پابندی آج تک نہ دیکھی نہ سنی۔ آپ براہ کرم اندر تشریف لے جائیے، دربان نے سخت لہجے میں کہا۔ صورت سے اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اچھا میرے مہربان دوست، حمید نے ٹھنڈی سانس لی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر پر فریدی سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ کمرے میں پہنچ کر 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر پر فریدی سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر اس نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ دن بھر کی تھکن آلودگی کی گود میں جا لیٹی، لیکن نیند کے غلبے سے قبل ہی
کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کو گھورتا رہا، پھر اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں غراہٹ سنائی دی۔ یقیناً وہ کسی خونخوار بھیڑیے کی غراہٹ تھی۔ غراہٹ ہی کے ساتھ لوگوں کی چیخیں بھی سنائی دینے لگیں۔ شور اتنا بڑھا کہ سمدانی کی نیند بھی اچٹ گئی۔ حمید کو نہایت آرام کرسی پر نیم دراز دیکھ کر بولا، آپ نے شاید یہ معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، ہمارے آرام میں خلل پڑا ہے، ہم ان نالائقوں کو ہرگز معاف نہ کر سکیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ باہر نکل کر دیکھیے تو کہ معاملہ کیا ہے، آپ خود ہی تکلیف فرمائیے، حمید نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اللہ میرے بڑھاپے پر رحم کرے۔ حمید نے سوٹ کیس سے 410 بور کی 2 نالی بندوق نکالی اور کارتوسوں کی پیٹی گلے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پھر کسی نے دروازہ پیٹا۔ اب نہ بھیڑیے کی غراہٹ سنائی دی تھی اور نہ کوئی چیخ۔ کون ہے؟ حمید نے دروازے کے قریب پہنچ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولیے جناب، باہر سے سہمی ہوئی سی آواز آئی۔ یہ اسی شریف النفس ویٹر کی آواز تھی جسے حمید نے 10 روپے ٹپ دیے تھے۔ حمید نے جلدی سے بندوق سلیپنگ پاجامے میں اڑس کر اوپر سے قمیض چھوڑ دی اور کارتوسوں کی پیٹی پلنگ کے نیچے ڈال کر دروازہ کھولا۔ ویٹر بکھلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا اور خود اس طرح دروازہ بند کرنے لگا جیسے ملک الموت تعاقب میں ہو، پھر مڑ کر ہکلایا، آپ لوگ بخیریت ہیں نا؟ بیٹھ جاؤ۔ حمید نے اس کا بازو پکڑ کر آرام کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ پریشان معلوم ہوتے ہو، ذرا دم لے لو۔ ویٹر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ حمید کھڑا رہا، بندوق کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کیا قصہ تھا؟ سمدانی نے ویٹر کو مخاطب کیا۔ خاموش رہو، اسے دم لینے دو۔ حمید ہاتھ اٹھا کر بولا۔ 2-3 منٹ تک گہری خاموشی رہی، پھر ویٹر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اس مہمان خانے پر پہلی بار اس کا حملہ ہوا تھا۔ میرے خدا، کتنا بھیانک تھا! میں نے زندگی میں پہلی بار بھیڑیا دیکھا۔ بھیڑیا؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب اعلیٰ، کیا آپ نے آواز نہیں سنی تھی؟ میں سمجھا تھا شاید کوئی لڑکی ہے۔ لڑکی؟ ویٹر کی خوفزدگی حیرت میں تبدیل ہو گئی۔ ہاں، ہماری طرف لڑکیاں اسی طرح غراتی ہیں۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں جناب؟ پہاڑوں کے دیس سے، جہاں کی لڑکیاں بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ وہ بھیڑیا ہی تھا جناب، منحوس بھیڑیا، جو 100 سال سے اس خاندان پر مسلط ہے۔ کیا مطلب؟ لیکن ویٹر حمید کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود کلامی میں مبتلا نظر آیا۔ لیکن اس نے مہمان خانے کا رخ کیوں کیا؟ وہ تو صرف محل سرا میں دیکھا جاتا تھا۔ میرے دوست، تم مجھے الجھن میں مبتلا کر رہے ہو۔ جی؟ ویٹر چونک پڑا۔ پردیسیوں سے ادھوری باتیں نہیں کی جاتی صاحب، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ کچھ بھی ہو، میں ضرور سنوں گا۔ اور پھر ویٹر نے اعتماد الدولہ اور خان دوراں کی کہانی شروع کر دی۔ حمید پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ وہ اب بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ وہ کہانی ختم کر چکا تو سمدانی نے کہا، میں نے پہلے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ قصر دوراں میں کوئی بھیڑیا دکھائی دیتا ہو۔ پچھلے سال تک یہ بات ڈھکی چھپی رہی تھی جناب، لیکن جب محل کے باہر ایک آدمی اس کا شکار ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ یہ وہی بھیڑیا ہے جسے خان دوراں نے گولی ماری تھی؟ حمید نے پوچھا۔ صرف میرا نہیں، سب کا یہی خیال ہے جناب۔ ویسے محل سرا والے اس کی تردید ہی کرتے رہتے ہیں۔ خیر ہوگا، یہ بتاؤ، یہاں بھیڑیے نے کسی کو زخمی تو نہیں کیا؟ بس باورچی بال بچ گیا۔ وہ باورچی خانے کی کھڑکی میں سے اندر داخل ہوا تھا اور ادھر ہی سے بھاگ بھی گیا۔ چلو میں دیکھوں گا۔ نہیں جناب، مجھے یہی رہنے دیجیے جب تک محل سرا سے کوئی یہاں نہ پہنچ جائے۔ فون کیا گیا ہے۔ اوہو، تو یہاں فون بھی موجود ہے۔ اس چھوٹے سے قلعے میں کیا نہیں ہے جناب؟ خان نے اسے ایک چھوٹا سا شہر بنا دیا ہے۔ حمید نے پھر کوئی سوال نہ کیا، انہیں وہیں چھوڑ کر باتھ روم میں داخل ہوا اور بندوق کاسمیٹکس کی الماری میں چھپا دی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ اس نے سوچا، ضروری نہیں کہ اس وقت بھی ٹرانسمیٹر کے ذریعے فریدی سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ وہ پھر کمرے میں واپس آ گیا اور اب اس فکر میں تھا کہ ویٹر کی نظر بچا کر
کسی طرح کارتوسوں کی پیٹی بھی مصری کے نیچے سے نکال لے۔ دفتن کسی پولیس کار کی سائرن کی آواز سنائی دی۔ کیا یہاں پولیس بھی ہے؟ سمدھانی نے ویٹر سے پوچھا۔ خان کی اسپیشل پولیس، جن کے سربراہ ان کے بھتیجے سردار زیغم ہیں۔ خان کے بھتیجے؟ سمدانی اچھل پڑا۔ لیکن ان کے تو کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے۔ بیوی کے بھتیجے کو آپ کیا کہیں گے؟ جناب سردار زیغم خود ہی تشریف لائے ہوں گے، وہ خود ہی ہر معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اب مجھے باہر نکلنا چاہیے۔ ضرور ضرور، حمید بستر سے اٹھتا ہوا بولا۔ اس نے ویٹر کو باہر نکال کر دروازہ بولٹ کر دیا۔ باتھ روم سے بندوق لا کر کارتوسوں کی پیٹی سمیت سوٹ کیس میں رکھ دی اور ایش ٹرے میں پائپ کی راکھ جھاڑ کر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں ہم کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، سمدانی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیٹ جاؤ، دیکھا جائے گا، حمید نے کہا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر شاید قریباً 10 منٹ کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ حمید جلا کر چیخا۔ دروازہ کھولو، گونجدار آواز اور سخت لہجے میں کہا گیا۔ حمید نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔